آپ نے سوال کیا کہ ایک بچی ہے جس کی شادی کو 7 مہینے ہوئے ہیں، پریگننٹ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، قے کرتی ہے تو قے نہیں آتی اور دورہ پڑتا ہے، زور سے کٹے کی طرح زور سے آواز نکالتی ہے، دم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کس کی علامات ہیں؟ جادو، عصب یا مرض؟ ضرور رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ کسی نے بتایا ہے کہ یہ خنزب جن ہے اور علاج بتائیں، والدین بہت پریشان ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط جو ہے نا طریقے سے خوشیاں غمیاں جب ہم کرتے ہیں نا شادی میں، ظاہر نظر لگ جاتی ہے، نظر کی وجہ سے بھی یہ اچانک اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو سمجھے نظر ہے، ٹھیک ہے۔ جادو ہمیشہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، اچانک جو حالت خراب ہو سمجھے کہ نظر لگی ہے۔ نظر کا علاج اسی ہمارے جو ہے چینل پہ پڑا ہوا ہے، مکمل اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے، 20-25 منٹ کی مکمل ویڈیو موجود ہے۔ اگر انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق شادی کی ہے، منکرات سے یعنی پاک تھی، تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے جو بتایا ہے کہ 7 مہینے ہوئے اس کی شادی کو اور پریگننٹ ہے، تو اس کی حالت یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیا کرتی ہے؟ دیکھیں جی، میڈیکلی بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور حکمت کا علاج سب سے بیسٹ ہے۔ اس کے ساتھ اگر قرآن رقیہ سننے کے دوران اس کو قے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پھر یہ کھلائے یا پلائے ہوئے جادو کی علامت ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن سننے کے دوران اگر اس کو یہ چیزیں پیش آتی ہیں تو پھر جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ دورہ بھی آپ نے لکھا کہ پڑھ رہا ہے جی، کٹے کی طرح آواز نکالتی ہے، جنات شیاطین آوازیں چینج کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپ نے جو بات لکھی ہے کہ دم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دیکھیں جی، دم کا اثر ہوتا ہے، ہمارے اعمال جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک بندہ آیا، میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہا اور درد بڑھ گیا، کہا پھر شہد پلاؤ۔ پھر دوڑتا ہوا آیا، کہا اور بڑھ گیا اس کا مسئلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا حکم سچا ہے، اس میں شفا ہے تو شفا ہے، جاؤ پھر شہد پلاؤ۔ اب گیا تو ماشاءاللہ اس کا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہے؟ یقین کی بات ہوتی ہے۔ تو بات آپ نے جو کہی ہے جی کہ دم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دم کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث سے قدسی کے اندر ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ قرآنی علاج کو ہم تجربے کے طور پہ نہ یوز کریں، یقین سے ہم کریں علاج تو انشاءاللہ شفا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن، حدیث، دعاؤں کے ذریعے علاج، یعنی یہ شرعی علاج بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ علاج ایک دعا ہے، اور دعا کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے میری دعا قبول کر، قبول کر، قبول کر۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تیرے تن پہ کپڑا حرام کا، تیرے پیٹ میں رزق حرام کا، تیرا جسم پلا بڑا حرام سے، میں تیری دعا قبول کروں تو کیوں کروں؟ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ رزق حرام، رزق یرزق رزقا فہو رازق، رزق کہتے ہیں ضروریات زندگی، ہر چیز رزق ہے، جو بھی آپ کو اللہ نے عطا کیا وہ رزق میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کھانے پینے کی چیز پر رزق کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ رزق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا میننگ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولیات۔ کون سی چیز جو ہے اللہ نے نہیں دی آپ کو؟ دنیا میں ہر چیز اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، تو ہر چیز رزق ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ، پاؤں، کان، دل، دماغ، بیوی، بچے، ہسبینڈ، سب ہی رزق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رزق جب جسم کے اوپر حرام کا ہوگا، کپڑا حرام کا،
تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآنی علاج، دعاؤں، نبوی دعائیں، یہ سب اپنے اندر بہت تیر بہدف اثر رکھتی ہیں، لیکن یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ ہتھیار جتنا مرضی کارگر ہو، تیز ہو، اگر بازو جو ہے وہ چلانے والے کا کمزور ہے تو اس ہتھیار میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں جی، گاڑی میں قصور نہیں ہے۔ ڈرائیور اگر آپ اناڑی اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیں، وہ گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ گاڑی کی غلطی ہے؟ گاڑی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، ڈرائیور جو پڑھنے والا ہے اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، منکرات، احکام کی بجا آوری میں کمزوری ہے جی، حقوق اللہ، حقوق العباد، ٹھیک ہے جی، اللہ پر گمان، عقیدہ، یقین، اس میں ہمیں چیک کرنا چاہیے خود کو اور دوسروں کو کہ کیوں قرآنی علاج جو ہے وہ کر رہا ہے، علاج کر بھی رہا ہے قرآن کا اور پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اگر وہ ان چیزوں میں پاک ہے تو پھر اس کو مبارکباد دینی چاہیے، اور ہم کہیں گے کہ اللہ اس کو آزما رہے ہیں اور اس کے درجات بلند کر رہے ہیں۔ مصیبت آتی ہے نا، مسلمان مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو صبر کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب آپ قرآنی علاج شروع کرتے ہیں، جنات، شیاطین، جادو، یہ چیز جو ہے نا، جنات بھی پھر اپنا زور دکھاتے ہیں، شیاطین اپنا زور دکھاتے ہیں، تو یہاں پر مقابلہ سمجھے شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں آپ رقیہ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس پر حاضری بھی نہیں ہو رہی، کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا ہے اتنا زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاج میں اثر نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے لکھا کہ دم اثر نہیں کر رہا، دم اثر کر رہا ہے، لیکن جنات، شیاطین آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ شو نہیں کروانا چاہ رہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا جادو کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ شو کرواتے ہیں، بعض اوقات منہ سے بول کے بھی شو کرواتے ہیں کہ ہاں 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 ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جادو، جنات، نظر، بیماریاں، یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو قرآنی علاج اثر کرتا ہے، جنات، شیاطین شو یہ کرواتے ہیں کہ اثر نہیں کر رہا، لہٰذا یہ معالج پڑھ پڑھ کے تھک کے تو چلے بھاگ جائے۔ اب یہاں پہ امتحان ہے، معالج کا بھی، مریض کا بھی، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے جی۔ جنات، شیاطین ڈٹ جاتے ہیں نا، آپ نے بھی ڈٹ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کید الشیطان ضعیفہ، بے شک شیطین جنات کی چال کمزور ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ان کی چال کمزور ہے، ہارنا انہوں نہیں ہے، بشرطے کہ آپ ڈٹ جائیں۔ ہاں، بیچ میں سے دیکھیں، جب آپ علاج شروع کرتے ہیں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ فوراً مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی شیاطین کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ایک دم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مریض سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لہٰذا اب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، اذکار کی، حفاظت کی، دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں اب تو مجھے، وہ پھر نا پہلے سے ڈبل اٹیک کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے قرآنی علاج کے بعد۔ یہ حقیقت میں شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تب بھی مبارک ہو آپ کو، آپ صحیح راستے پہ ہیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے قرآنی علاج شروع کرنے سے، تو آپ کو مبارکباد، اس لیے کہ جنات، شیاطین کو تکلیف ہو رہی ہے اس علاج سے، اسی لیے تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب کی ہے انہوں نے، بھائی یہ بندہ علاج چھوڑ کے بیٹھ جائے اور ہمیں اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ ہم جاری رکھیں اپنا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر امتحان ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، جتنا مرضی طبیعت خراب ہو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، جیت آپ ہی کی ہوگی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جی، آپ ہی کامیاب ہوں گے بشرطے کہ آپ ایمان والے ہو۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے اعمال، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز مس کریں گے تو اتنا ہی آپ کا ایمان مکمل نہیں کہا جائے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جیت
قرآن حدیث کی ہی ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ ڈٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہرحال مریض کو تسلی دیں، ان کو کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ خیر کریں، بس اعمال ان کے درست کروائیں اور علاج پراپر جاری رکھیں، چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ